بنگالی ملاح جب کسی شخص کی حماقت، غیر حاضر دماغی اور بے نتیجہ کوشش کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ داستان ضرور سناتے ہیں۔ خلیج بنگال کے ایک دور دراز جزیرے میں ایک ملاح رہتا تھا۔ اسے سب بھولا کہتے تھے۔ بھولا فطرتاً محنتی، مخلص اور بے لوث انسان تھا، لیکن دماغ کا ذرا ڈھیلا تھا۔ لہذا جو بھی کام کرتا، آغاز ہی میں کوئی نہ کوئی ایسی حماقت کر بیٹھتا جس سے کام الٹا ہو جاتا۔ مثلاً آپ اس کی مچھلیاں پکڑنے کے اس واقعے ہی کو لے لیں، جس میں اسے کھلے پانیوں میں پہنچ کر یاد آیا وہ تو جال ہی گھر پر بھول آیا۔ یا پھر آپ اس کی کشتی باندھنے کے احوال یاد کریں، جس میں اس نے چٹان میں چپو ٹھوکنے کی کوشش کی اور پھر 2 دن تک ویران جزیرے میں محصور رہا، وغیرہ وغیرہ۔ بھولے کی زندگی اس قسم کی حماقتوں کی ہزار داستان تھی، لیکن ان تمام حماقتوں پر وہ حماقت سب سے بھاری تھی جو باقاعدہ لوگ داستان کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں ایک گہری سیاہ اور طوفانی رات کو چند مسافر اس کی کٹیا میں آئے اور اسے جگا کر کہا، بولے بھائی، ہم لوگوں کو ہر صورت صبح شہر پہنچنا ہے، لیکن اس وقت کوئی ملاح ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے پاس بڑی آس لے کر آئے ہیں، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ بولے کے لیے الفاظ کافی تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر ساحل پر پہنچ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں بولے نے مسافروں کو کشتی میں بٹھا کر چپو چلانے شروع کر دیے، جس کے بعد ساری رات کشتی چلتی رہی۔ لیکن جب سفیدہ صبح نمودار ہوا تو مسافروں کو معلوم ہوا بولا تو کشتی کا رستہ کھولنا ہی بھول گیا تھا۔ لہذا وہ ساری رات کے سفر کے بعد ابھی تک اسی ساحل پر کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جب بھی اس ملک کے 11.5 لاکھ دفاتر دیکھتا ہوں، ان میں کام کرنے والے ان 1.25 کروڑ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو صبح 8 بجے سے 3 اور 3 بجے سے 9 بجے تک کام کرتے ہیں، جو روز تر و تازہ چہرے لے کر آتے ہیں اور تھک ٹوٹ کر گھر جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کا بہترین وقت ان ٹھنڈے، گرم اور ٹپکتے دفتروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس جہد مسلسل کے باوجود اس ملک کے تمام مسائل وہیں کھڑے رہتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ خود دیکھیے، یہاں کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں جو خود کار نظام کے تحت شروع ہو اور خود بخود مکمل ہو گیا ہو۔ کوئی ایسی فائل نہیں جس کا سفر چند ماہ میں اختتام پذیر ہو گیا ہو۔ پھر آخر ہماری آبادی کا یہ 10% حصہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کس ملک، کس قوم اور کس عوام کے لیے مصروف کار ہے؟ جب دیوار نے یہیں کھڑے رہنا ہے تو پھر یہ لوگ اسے کیوں چاٹ رہے ہیں؟ میں نے شاہ جی، اپنے سینئر بیوروکریٹ دوست سے پوچھا، سر آپ ایمان سے بتائیں، آپ نے 40 سال کی سروس میں کیا کیا؟ شاہ جی نے ہاتھ کی پشت سے اپنی ٹھوڑی کے سخت بال کھجائے اور پھر لرزتی آواز میں کہا، اگر ٹھیک ٹھیک بتاؤں تو بات صرف اتنی ہے، میں نے زندگی بھر فہرستیں بنائی ہیں، فائلیں مرتب کی ہیں۔ میں نے قریشی صاحب سے پوچھا، یار آپ لوگ دفتر میں بیٹھ کر سارا دن کیا کرتے ہیں؟ قریشی صاحب نے لمبی آہ بھری اور ٹیبل پر شیشے کا پیپر ویٹ گھما کر بولے، لسٹیں بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ قریشی صاحب نے اپنی میلی آنکھیں مجھ پر جمائی اور پھر اپنے جھٹکے دار لہجے میں بولے، جب حکومت کو خزانے کے خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ ہمیں حکم دیتی ہے بینکوں سے قرضے لینے والوں کی فہرستیں بنائی جائیں۔ ہم یس سر کہہ کر سلیوٹ کرتے ہیں اور فوراً فہرست بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فہرستیں مکمل ہو جاتی ہیں؟ میں نے بول پن سے پوچھا۔ ہاں ضرور مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ فہرستوں کی تیاری تک حکومت کسی دوسرے محاذ پر مصروف ہو جاتی ہے یا پھر تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم انہیں فائلوں میں لگاتے ہیں اور الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا ایک وقت میں صرف ایک ہی فہرست تیار ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایک وقت میں کئی فہرستیں بنتی ہیں۔ چھوٹے قرضے لینے والوں کی فہرست، قرضے معاف کرانے والوں کی فہرست، قرضوں کے لیے درخواستیں دینے والوں کی فہرست، زرعی قرضے لینے والوں کی فہرست، صنعتی اور تعلیمی قرضے حاصل کرنے والوں کی فہرست۔ الغرض فہرستیں ہی فہرستیں۔ میں نے آغا جی سے بھی پوچھا، آغا جی آپ وفاقی سیکٹری ہیں، پوری زندگی آپ نے اس نظام کی خدمت میں گزار دی، ذرا یہ تو بتائیں، اگر کوئی غیر ملکی محقق ہمارے دفتری نظام کے مطالعے کے لیے پاکستان آئے تو اسے ان الماریوں میں، ان گوداموں میں اور ان بڑے بڑے رجسٹروں میں کیا ملے گا؟ آغا جی نے سر سے ٹوپی اتاری اور پھر آگے جھک کر کہا، یار اسے یہاں فہرستوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ متروک عمارتوں کی فہرست ہے، یہ نئی عمارتوں کی فہرست ہے، یہ 3 اور 4 منزلہ عمارتوں کی فہرست ہے، یہ پارک، ٹوٹی سڑکوں، ندی نالوں اور نہروں کی فہرست ہے، یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی فہرست ہے، یہ جنگلوں کی فہرست ہے، شجرکاری کے لیے منتخب کیے گئے علاقوں کی فہرست ہے، یہ قابل کاشت اور بنجر علاقوں کی فہرست ہے، یہ مذہبی رہنماؤں کی فہرست ہے، یہ وی آئی پی حضرات کی فہرست ہے، یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، یہ اشتہاری مجرموں کی فہرست ہے، یہ اسمگلروں اور قاتلوں کی فہرست ہے،
یہ اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کی فہرست ہے، یہ ناجائز ہتھیاروں کی فہرست ہے، یہ پڑھے لکھے بے روزگاروں کی فہرست ہے، یہ کارکن بچوں کی فہرست ہے، یہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی فہرست ہے، یہ بدعنوان اور راشی افسروں کی فہرست ہے، یہ معذوروں اور بیماروں کی فہرست ہے، یہ فلاں فہرست ہے، یہ فلاں فہرست ہے۔ خدا کی پناہ، جس الماری میں جھانک کر دیکھو گے، جس کلرک کو بلاؤ گے، جو رجسٹر کھولو گے، تمہیں ایک نئی فہرست ملے گی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم صرف فہرستیں مرتب کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آغا جی کو دمے کا دورہ پڑ گیا، ان کی سانس کی نالی میں سیٹی بجنے لگی، انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کوٹ کی جیب ٹٹول کر انہیلر نکالا، پورا منہ کھول کر حلق میں پچکاری ماری اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ میں نے ایک دوست کو مشورہ دیا کہ ہم ان تمام فہرستوں کی بھی ایک فہرست کیوں نہیں بنوا لیتے؟ وہ ہنسنے لگے اور بولے، کہیں ہمارے بڑے صاحب کو نہ بتا دینا، وہ واقعی بنوا لے گا۔ یقین فرمائیے، جب میں نے ان 11.5 لاکھ دفاتر میں جھانک کر دیکھتا ہوں، ان 1.25 کروڑ ملازمین کو صبح سے شام تک فہرستوں کی دیوار چاٹتے اور پھر تعمیر کرتے دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کروڑوں بولے اپنی اپنی کشتی کے رسے کھولے بغیر چپو چلا رہے ہیں۔ اس شب و روز کی محنت سے ان کے بازو سوکھ کر رسی بن چکے ہیں اور سر کپاس کے کھیت، چہرے پچک کر پرانے برتن بن چکے ہیں اور کمرے کمان کی شکل اختیار کر چکے ہیں، لیکن کشتی ہے کہ وہیں کے وہیں کھڑی ہے، مسافر وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ دوستوں، ہم نے کبھی سوچا یہ کیا نظام ہے جو مریض کو دوا کے بجائے رپورٹ دے کر گھر بھیج دیتا ہے، جو انصاف نہیں صرف فیصلہ دیتا ہے، جس کی ساری جمع تفریق کاغذوں تک محدود ہے، جس کی کل کائنات فائلیں اور فہرستیں ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے یہ لسٹ سسٹم کوئی سسٹم نہیں، یہ بولے کی کشتی ہے جو ساری رات چلتی ہے لیکن ایک بالشت آگے نہیں بڑھتی۔ ہاں دوستوں، ہم نے کبھی سوچا ہے ہم کب تک گرم پانیوں کے سمندروں میں برف کے جزیرے بناتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہ دیوار چاٹتے رہیں گے؟ ہم کب تک ساحلوں سے بندھی کشتیاں گھسیٹتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟